بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 8611 کے کوسچن نمبر 1 اور کوسچن نمبر 2 کے امیجز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوز ہو ڈونٹ نو می، آئی ایم ماہی خان زادہ، گریجویٹڈ فرام کیلی یونیورسٹی، ورکنگ ود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 8611 کی اسائنمنٹ نمبر 1 کے 5 کوسچنز میں سے فرسٹ 2 کوسچنز ہمیشہ پیپر سیٹرز اور ایگزامینرز کی ہاٹ چوائس رہے ہیں اور ان کا فرسٹ پرائیورٹی رہے ہیں۔ یوٹیوب پر میں نے ان کا جتنا میٹیریل دیکھا ہے مجھے بہت ایریلیونٹ اور کمپریہنسو نظر نہیں آیا۔ دیٹس وائی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو پریپیئر 8611 فار یو۔ اسٹوڈنٹس، اس کے 8611 کے کوسچن نمبر 1 کو میں اپنی پریویس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکی ہوں، لیکن اسٹوڈنٹس کو اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے امیج کے بھی، اور وہ اس کی مزید ایلیبریشن بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو ابھی میں کوسچن نمبر 2 کو ایکسپلین کرنے کے بعد کوسچن نمبر 1 کو دوبارہ سے ایلیبریٹ کروں گی۔ تھینک یو۔ کوسچن میں ہم سے ڈفرینٹ سوشل کلاس تھیوریز ڈیمانڈ کی گئی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جب ہم سوشل کلاس تھیوریز کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ سوشل کلاس ہوتی کیا ہے۔ سوشل کلاس ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی سوسائٹی کو ڈفرینٹ سوشل اکنامک پوزیشنز کی بیس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اسے ہم سوشل کلاس کہتے ہیں۔ مینز سوشولوجسٹ جب سوشل کلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک گروپ میں ایک جیسی اکنامک پوزیشن والے لوگوں کو رکھ دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم ڈفرینٹ گروپس بنا دیتے ہیں تو اسے ہم سوشل کلاس کہتے ہیں۔ جنرلی سوشولوجسٹ جو ہیں وہ اس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: اپر کلاس، مڈل کلاس اینڈ لوئر کلاس۔ اپر کلاس میں ہمارے جتنے ایلیٹ کلاس ہے، انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ ہے، ہیڈ آف ملٹی نیشنل کارپوریشن، فاؤنڈیشن اینڈ یونیورسٹیز ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ آنرز آف لینڈ، اسٹاک اینڈ بانڈز آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مڈل کلاس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل نالج کے لوگ آ جاتے ہیں، انجینئرز آ جاتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹنٹس آ جاتے ہیں، لائرز آ جائیں گے، ایگریکلچرل فیلڈ میں کے ماہر لوگ آ جائیں گے، یونیورسٹی کی ادر فیکلٹی ممبرز آ جائیں گے، ڈائریکٹرز آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز آ جائیں گے۔ اس کے بعد مڈل کلاس میں یہ اپر مڈل کلاس ہوگی۔ تو لوئر مڈل کلاس میں ہمارا سارا کلیریکل ایڈمنسٹریٹو اسٹاف آ جاتا ہے اور تمام بلو کالرز ورکر آ جاتے ہیں اسکل ٹریڈ میں۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں ورکنگ کلاس کی یا لوئر کلاس کی تو اس میں تمام لیبرز آ جاتے ہیں، اسے ہم انڈر کلاس بھی کہتے ہیں، یہ فل ٹائم ورکرز ہوتے ہیں۔ اور جب ہم ان تینوں کلاسز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم میکس ویبر اور کارل مارکس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ دیز آر 2 کلاسیکل سوشولوجسٹ ہو آر ویری امپورٹنٹ ان ڈسکشن اباؤٹ سوشل کلاس تھیوریز۔ میں نے اپنے آنسر کو جو ہے وہ بیوٹیفائی کرنے کے لیے اس کو میں نے 2 پیریڈس میں ڈیوائڈ کر دیا۔ ارلی ہسٹری میں نے جو ہے وہ علیحدہ کر دی ہے اور کنٹمپریری ایرا کو جو ہے علیحدہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی بک میں بھی جو ہے وہ مینشن کیا گیا تھا۔ کنٹمپریری پیریڈ ماڈرن پیریڈ یا پریزنٹ پیریڈ کو کہا جاتا ہے، اور مارکس کی سوشل کلاس تھیوری کو بھی میں نے علیحدہ سے ایکسپلین کیا اور میکس ویبر کی سوشل کلاس تھیوری کو علیحدہ سے ایکسپلین کیا ہے۔ مارکس کی سوشل کلاس تھیوری کو اگر میں مختصر سے ورڈز میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو مارکس جو ہے اس کے اکارڈنگلی ماڈرن سوسائٹی کو وہ 2 کلاسز میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، بورجوز اور پرولٹریٹ کو۔ بورجوز اس کے نزدیک یہ جتنے بھی دولت یا پیداوار کے جو ذرائع ہیں جیسے فیکٹریز ہیں، بزنس ہے یا اکوپمنٹ ہے، اس کے آنرز اس میں بورجوزی میں آ جاتے ہیں، اور پرولٹریٹ میں آتے ہیں اس کے تمام جو فیکٹریز کے، بزنس کے یا اکوپمنٹ کمپنیز کے جو ورکرز ہیں وہ سارے پرولٹریٹ میں آتے ہیں۔ اور اس طرح جو میکس ویبر کی سوشل کلاس تھیوری ہے اس کے اکارڈنگ وہ جو بیس کرتی ہے کہ پرسنز مارکیٹ پوزیشن وچ از بیسیکلی کہ کتنا پیسہ یا دولت اس کے پاس ہے یا اس کی بارگیننگ پاور جو ہے وہ کتنی پیسہ یا دولت جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اپنے آنسر کو میں نے سم اپ کرتے ہوئے بورڈیوز کے کلاس تھیوری اور اس کے ایجوکیشن کے ساتھ کس طرح سے وہ ریلیٹ کرتی ہے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ بورڈیوز کی کلاس تھیوری جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا ایجوکیشن کے ساتھ ریلیشن شپ اس کے کلچرل کیپٹل ٹچ کی وجہ سے بہت زیادہ بن جاتا ہے، تو اس کو بھی میں نے پوائنٹس میں ڈسکس کیا ہے اور اس کا اوپر کرٹیسزم بھی اور اس کے ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کیے ہیں، اور اس کو ایجوکیشن سے وہ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے یہ بھی بتایا
بتایا ہے اور وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی دس کلاس تھیوری، یہ بھی میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ ون کی بات کریں تو وہ کرٹیکل اپروچ ان سوشل سائنسز اور اس کے اوریجنس کے حوالے سے ہے۔ اس میں شاید اسٹوڈنٹس کو جو ہے کرٹیکل اپروچ کا جو ورڈ ہے وہ کنفیوز کر رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس کرٹیکل اپروچ میں آپ اپروچ کو جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے اپنے ذہنوں سے نکال کر اس کی جگہ تھنکنگ کا ورڈ ڈال لیں تو شاید آپ کے لیے یہ مزید آسان ہو جائے گا۔ کرٹیکل تھنکنگ ان سوشل سائنسز اینڈ اوریجن سے مراد تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ابتدا ہوتی ہے، تو ابتدا کے لیے اگر آپ آلٹر ورڈ جنریٹ کریں تو ہم اس کو تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے سوشل سائنس کی کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور ہسٹری کیا ہے اس کی، یا ہم اس کے لیے اگر کوئی آلٹر ورڈ جنریٹ کریں تو ہم اسے فاؤنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد کیا ہے۔ یعنی اوریجن آف کرٹیکل اپروچ ان سوشل سائنسز کو اگر ہم آسان لفظوں میں ڈسکس کریں تو یہ ہوگا کہ ہم سوشل سائنس میں کرٹیکل تھنکنگ کی ابتدا، اس کی تاریخ اور اس کی فاؤنڈیشن پر بات کریں گے اس کے آنسر میں۔ تو سب سے پہلے ہم کرٹیکل تھنکنگ کو اگر سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم اس کی تاریخ کا جو ہے مطالعہ کر سکیں۔ تو کرٹیکل تھنکنگ اسٹوڈنٹس یہ جو ہے اٹس ناٹ اے نیو ٹیکنیک، یہ تقریباً 2500 سال پرانی ٹیکنیک ہے۔ یہ ایک مطلب کوسچن آنسرس ٹیکنیک تھی کہ کیسے ہم ایک تھرو کوسچننگ اپنے بلیفس کو، اپنے آئیڈیاز کو، اپنے یونیک موڈ آف تھنکنگ کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ یا اس سے بھی اگر ہم اس کو مزید سادہ کر لیں کہ جب ہم کسی چیز پر بات کرتے ہیں یا کسی چیز یا کسی بات کو ڈیپ سوچتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کوسچن آنسر سیشن کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، کسی کا فہم زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن کوئی بھی عام انسان جب ڈیپ تھنکنگ کرتا ہے، جب چیزوں کو بینیتھ دا سرفیس جا کر دیکھتا ہے، چیزوں کو جو ہے سرسری نظر سے نہیں دیکھتا، تو وہ زیادہ کلیئرٹی اور اوریجنیلٹی سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہائر اتھارٹیز ہی جو ہیں وہی فیکٹس اور فگرس کو جو ہیں جانتے ہیں۔ تو اس میں جو یہ ہے کہ ہم اس میں اب جو سقراط ہے، سقراط کے بعد پلاٹو اور ایرسٹوٹل کی بھی ڈفرینٹ جو فلاسفیز ہیں کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے انہیں ڈسکس کریں گے کہ کیسے پلاٹو نے بھی جو ہے اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بینیتھ دا سرفیس جا کر دیکھتے ہیں، بہت زیادہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوسچن آنسر سیشن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسے ہوتا تو کیا ہوتا، ایسے نہیں ہے تو کیا ہوتا، تو آپ بینیتھ دا سرفیس جا کر جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی ریئلٹی میں آپ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو اپر دا سرفیس جو چیزیں جس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، جب آپ بینیتھ دا سرفیس جاتے ہیں تو آپ کو چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں۔ ہمیں زیادہ سسٹمیٹیکلی اور سائنٹیفکلی جو ہے وہ فردر سقراط کے اسٹائل کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اس کو کنٹینیو کیا کہ انسان بیسیکلی ایکسیپشنل ہے یونیورس میں، جنت کا، ہائر میٹیریل ورلڈ کا اور لوئر میٹیریل ورلڈ جس کے زوال کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب چیزیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ جب ڈیپ تھنکنگ کرے گا تو ہی وہ انہیں بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مذہب پر، معاشرے پر، ہیومن نیچر پر اور لا پر بات کی گئی، کوسچن آنسرس کیے گئے، کرٹیکل تھنکنگ کو استعمال کیا گیا۔ پھر اٹلی کا پیریڈ آتا ہے، اس میں ایڈوانسمنٹ آف لرننگ میں کس کس چیز کو فوکس کیا گیا، اس پر بات کی گئی۔ فرانس میں ڈسکارٹیز اپنے مائنڈ کو کس طرح پریپیئر کرتے تھے کہ سسٹم پر ڈاؤٹ کر سکیں، اسے مزید بہتر کر سکیں۔ تھامس کے یوٹاپیا کو ڈیفائن کیا گیا کہ کیسے پریزنٹ ورلڈ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، ایک وائڈ ڈومین دی گئی۔ اس کے بعد اٹلی میں پولیٹکس پر بات ہوئی، اس میں ہوپس اور لوکس کا نام آتا ہے، اس پر پولیٹکس پر کرٹیکلی انالائز کیا گیا۔ اس کے بعد فوک ویز کے طریقوں کو کس طرح سے ہم اسکول ایجوکیشن میں پروموٹ کر کے کرٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی فیکلٹی کو، کامن سینس کے ساتھ لوگوں کے ایوری ڈے لائف کے بیہیویئرس کو کس طریقے سے جو ہے ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ آئزیک نیوٹن کے حوالے سے بات کی گئی، کارل مارکس کی موومنٹ ہے کلاس تھیوری، اس کی ریجیکشن ہے اس ایرا میں نظر آتی ہے، ڈارون کی تھیوری ارتقاء نظر آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اس طرح سے ہم اپنے آنسر کو جو ہے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تھینک یو۔